السلام علیکم دوستو۔ تاریخ ایسے بہت سے مسلمان بادشاہوں اور خلفاء کے تذکروں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان فتوحات حاصل کیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمنوں سے جنگیں لڑیں۔ لیکن اسی تاریخ میں کچھ ایسے مسلمان حکمران بھی گزرے ہیں جو اپنے ظلم و جبر اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے حوالے سے تاریخ میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی ظالم ترین مسلمان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ نادر شاہ سن 1688 عیسوی ایران میں پیدا ہونے والا نادر شاہ خاندانی افشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفوی سلطنت کا تختہ الٹ کر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ نادر شاہ اس قدر سفاک اور ظالم تھا کہ اس نے محض شک کی بنا پر اپنے سگے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھیں۔ نادر شاہ نے اپنے دور سپہ سالاری میں عثمانی ترکوں کو فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا جنہیں ایرانی اس سے قبل کبھی اتنی بڑی شکستیں نہ دے پائے تھے۔ ان فتوحات نے نادر شاہ کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ نادر شاہ نے مزید آگے بڑھتے ہوئے روس اور افغانوں سے بھی ایران کے قبضہ شدہ علاقے واپس لیے اور پھر 55,000 کا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ نادر شاہ نے ہندوستان کے نااہل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی تعداد میں دوگنی فوج کو اپنی توپ خانے سے بھون کر رکھ دیا۔ پھر یہ دہلی شہر میں داخل ہوا اور یہاں اس نے 2 ماہ تک قیام کیا۔ دوستو، یہ 2 مہینے دہلی کے مکینوں کے لیے کسی قیامتی صغرا سے کم نہ تھے۔ اس کی فوج نے دہلی کی عوام الناس کو بے دردی سے لوٹنا شروع کیا جس کی مزاحمت میں اس کے کچھ فوجی قتل ہو گئے۔ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہوئے نادر شاہ نے دہلی شہر میں قتل عام کا حکم دیا۔ اس کی فوج نے نہ صرف سڑکوں پر موجود لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ گھروں کے دروازے توڑ کر لوگوں کو باہر نکال کر مارا گیا۔ ان میں عورتیں، بچے اور بزرگ سبھی شامل تھے۔ کچھ مورخین قتل ہونے والے افراد کی تعداد 20,000 بتاتے ہیں تو بعض کے مطابق یہ تعداد 4 لاکھ تک پہنچتی تھی۔ نادر شاہ نے دہلی والوں کو مزید سبق سکھانے کے لیے یہ حکم دیا کہ ان لاشوں کو دفن نہ کیا جائے بلکہ یوں ہی سڑکوں پر پڑے سڑنے دیا جائے۔ دہلی سے واپسی پر نادر شاہ تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرے سمیت پچھلے سینکڑوں سالوں سے جمع شدہ سلطنتی مغلیہ کی تمام دولت لے کر واپس ایران چلا گیا۔ سلطان سلیم اول، جنہیں سلطان سلیم یاووس بھی کہا جاتا ہے، یاووس کا مطلب ہے سخت غضبناک یا بے رحم۔ یہ سلطنتی عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے جنہوں نے اپنے والد سلطان بایزید دوم کو معزول کر کے تخت عثمانی پر قبضہ کیا۔ یہ وہ پہلے عثمانی سلطان تھے کہ جنہوں نے یورپ کے بجائے ایشیا کی مسلمان ریاستوں پر حملے کیے اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا باعث بنے۔ سلطان سلیم اول کے مشرق میں ایران کی صفوی سلطنت موجود تھی جس کے حکمران انتہائی راسخ العقیدہ شیعہ تھے۔ اسی بنا پر ایران کی مساجد میں خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کیا جاتا تھا جبکہ یہاں رہنے والے سنیوں کی زندگیاں بھی اجیرن کر دی گئی تھیں۔ اس کے جواب میں سلطان سلیم نے اپنی جاسوسوں کی مدد سے اناطولیہ میں رہنے والی شیعہ آبادی کی مکمل معلومات حاصل کی جن کی تعداد کم و بیش 70,000 تھی۔ سلطان سلیم نے ان میں سے 40,000 اہل تشیعوں کو قتل کروا دیا جبکہ باقی 30,000 کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جنگی چالیدران میں صفویوں کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم مملوک سلطنت کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سنی العقیدہ مسلمانوں کی حکومت قائم تھی۔ مملوکوں نے پہلے اپنے سلطان کاسوا غوری اور پھر نائب سلطان تومان بے کی قیادت میں سلطان سلیم اول کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ یہ انتہائی خونریز جنگیں تھیں جن میں مملوک انتہائی بے جگری سے لڑے۔ البتہ عثمانی ترکوں کو نہ صرف غزالی اور خیربے جیسے غداروں کی خدمات حاصل تھیں، اس کے علاوہ ان کا توپ خانہ دنیا میں سب سے زیادہ جدید اور بااثر تسلیم کیا جاتا تھا۔ تومان بے کو شکست دینے کے بعد سلطان سلیم قاہرہ شہر میں داخل ہوئے جہاں انہیں عام شہریوں کی جانب سے شدید بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے پہلے تو سلطان سلیم نے عام معافی کا اعلان کیا اور پھر امن و امان بحال ہو جانے کے بعد آپ نے شہر کے تمام باشندوں کی قتل عام کا حکم جاری کیا جس کے نتیجے میں تقریباً 50,000 مسلمان بے گناہ مارے گئے۔ امیر تیمور، یہ تیموری سلطنت کا بانی تھا جس کا شمار بلا شبہ تاریخ عالم کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن امیر تیمور کی مہمات میں لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہوا تھا
جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ہندوستان ہو یا ایران، مصر ہو یا سلطنت عثمانیہ۔ ان تمام علاقوں کی نہ صرف آبادی مسلمان تھی بلکہ یہاں کی حکمران بھی مسلمان ہی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کی فتوحات اور جنگی مہمات کا مقصد دین اسلام کا فروغ ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ دولت کے حصول کی خاطر صرف دولت مند مسلمان علاقوں پر ہی حملہ کرتا رہا۔ صرف شہر اصفہان میں امیر تیمور نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہندوستان کی حالت زار بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، جہاں تیمور نے 7 دن تک قتل عام جاری رکھا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کا رخ کیا، جہاں اس نے سیواس نامی شہر کا محاصرہ کیا۔ امیر تیمور نے اس شہر کے تمام شہریوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے محافظ دستوں کو، جن کی تعداد 4,000 بتائی جاتی ہے، زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان دفن ہونے والوں میں سلطان بایزید کا چہیتا بیٹا بھی شامل تھا۔ اسی قتل عام کے باعث امیر تیمور اور عثمانی سلطان بایزید اول کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں فتح یاب ہونے کے بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید کو نہ صرف ایک پنجرے میں قید رکھا بلکہ اس کے حرم کی خواتین کو دربار عام میں رقص کرنے پر مجبور کیا۔ حجاج ابن یوسف، یہ شخص آل بنو امیہ کا وہ بدماش تھا جس نے اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ ان مسلمانوں میں اولیاء، علماء اور انتہائی جلیل القدر تابعین بھی شامل تھے۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور اس کی دیواروں کو شدید نقصان پہنچایا۔ حجاج بن یوسف اپنے بنائے وحشیانہ قید خانوں کے حوالے سے بھی خاصا مشہور ہے، جن میں ہزاروں عورتیں اور مرد بے لباس قید کیے جاتی اور ایسے قید کیے جاتے کہ انہیں سانس لینے کی جگہ تک میسر نہ ہوتی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو تکلیف دینے کے باعث یہ شخص انتہائی عبرتناک موت مرا۔ اس کے پیٹ میں انتہائی عجیب و غریب کیڑے پڑ چکے تھے، جن کا علاج حکما کے پاس بھی نہ تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہی کیڑوں نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور یہ ایک دردناک موت کا شکار ہوا۔ یزید بن معاویہ، یزید کے بارے میں تمام امتی مسلمہ متفق ہے کہ اس ظالم شخص نے اقتدار کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا۔ یزید 30 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور بادشاہ بنتے ہی اس نے پہلا حکم حضرت امام حسین کی شہادت کا جاری کیا، جس کے بعد یزیدی فوجیں عمر ابن سعد کی سرکردگی میں کربلا پہنچیں، جہاں 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن حضرت امام حسین کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ شہید کر دیا گیا۔ بعد از شہادت آپ کی جزر مبارک پر گھوڑے تک دوڑائی گئی۔ شہادت کے بعد ابن زیاد نے سر اقدس اور اہل بیت کو یزید کے دربار میں روانہ کیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کے مارے یہ اشعار پڑھے کہ کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ قبیلہ خزرج کی ان مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی کے مارے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ یزید نے شہادت حسین کے علاوہ زمین میں فساد پھیلایا اور حرمین شریفین کی شدید بے حرمتیاں کی گئیں، لیکن وہ تخت و اقتدار جس کی خاطر یہ تمام گناہ انجام دیے گئے، وہ اگلے 3 ہی سالوں میں اس کا ساتھ چھوڑ گیا کہ جب یہ ایک صحرا میں انتہائی دردناک موت کا شکار بنا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔